السلام علیکم لذیذ خان، آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائن نیوز کے دن سے شروع کرتے ہیں۔ تو اٹلانٹا میں دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں۔ پھر پولیس نے جو ہے وہ ایک کالے آدمی کو گولی مار دی، وہ مر گیا وہیں پہ۔ اٹلانٹا کے پولیس چیف نے تو ریزائن کر دیا، لیکن وہ بات گھوم کے وہیں آ گئی کہ پولیس کو ابھی تک نہیں پتہ ہے کہ اس نے چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اتنے زیادہ دن گزر گئے ہیں، مسلسل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ابھی تک پولیس اس کو ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہو پا رہی ہے۔ پولیس کو ابھی تک نہیں پتا کہ اس نے چیزوں کو کیسے چلانا ہے۔ یعنی اگر اس طرح سے کسی مشرقی ملک میں ہو رہا ہوتا، مڈل ایسٹ میں اگر ہو رہا ہوتا، افریقہ میں کہیں ہو رہا ہوتا، تو اب تک تو نیٹو امریکہ کی پولیس وغیرہ وہاں گھس چکی ہوتی۔ تو امریکہ میں جو ہے وہ یہ مسلسل ہو رہا ہے اور امریکن جو ہیں وہ مسلسل اس کے ساتھ ہی وہ بس پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو حکومتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ابھی تک کوئی پولیس کے ریفارمز، وہ جو پولیس کا ایک بندہ جو پکڑا گیا اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں لگے، اس کو بیل آؤٹ کر دیا گیا، اس کو $1 ملین جو ہے وہ اس کی پینشن وغیرہ بھی بتا دی گئی۔ یعنی بالکل ہی اس کو کہتے ہیں کہ ایک افسوسناک قسم کی صورتحال ہے امریکہ کی، اور اس صورتحال کے ساتھ وہ پتہ نہیں کب تک اور کیسے چلنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے حل جو عجیب عجیب سے یہ نکال رہے ہیں۔ بائیڈن کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بلیک وومین کو اپنے ساتھ رننگ میٹ کے طور پہ لے لے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح سے کسی بلیک کو اوپر لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا جو ایک پورا پروسیجر ہے حکومت چلانے کا، اس میں لوگوں کو اپنی جگہیں خود ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک بلیک پریشر آیا ہوا ہے تو آپ اس کی وجہ سے کالوں کو تھوڑا سا اوپر لے آئیں، کل کو یہ پریشر کم ہو جائے گا، جو بندہ ابھی اوپر آئے گا وہ تو اتنے زیادہ نہیں کچھ کام کر سکے۔ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میں ایک پریشر کی وجہ سے آیا ہوں، جیسے ہی پریشر ختم ہوگا تو میں بھی یہاں سے ہٹ جاؤں گا۔ تو وہ بجائے کوئی صحیح کام کرنے کے، وہ تو لوگوں کو ادھر ادھر خوش کرنے میں ہی لگا رہے گا۔ تو عجیب سا ہے۔ یعنی امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے جو چیزوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے ہیں وہ آپ نے امپروو کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو امپروو کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ چھوٹے موٹے اس طرح کے جو ہے نا، وہ جس کو شعبہ بازیاں کہتے ہیں، کہ اصل چیز کو حل کرنے کے بجائے بس کوئی چھوٹی سی چیز دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے بھی یہ دیکھیں، ایک خاتون جو کہ سکھ تھی، وہ US ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ ہوئی ہے۔ اب یہ جنرلی یعنی یہ کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ایک عام سی بات ہونی چاہیے تھی۔ آپ اتنے ڈائیورسیفائڈ کنٹری اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور سینکڑوں سالوں سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں کسی بھی طرح سے یا تو آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ چیز ایک خبر بن رہی ہے۔ یہ چیزیں خبر تو نہیں ہونی چاہیے، ایک عام سی بات ہونی چاہیے۔ آپ کی ملٹری اکیڈمی میں جو بھی آئے اس کو وہاں سے گریجویٹ ہو کے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ جی ایک سکھ خاتون جو ہے وہ پہلی سکھ ہے جو کہ وہاں سے نکلی ہے، اتنے سینکڑوں سالوں کی جمہوریت کے بعد جو ہے وہ ایک اس طرح کی ہر جو چیز آتی ہے وہ ایسے جیسے پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ تو اتنے سالوں سے یہ جمہوریت کے نام پہ کر کیا رہے تھے اس ملک کے اندر بیٹھ کے؟ باقی ملکوں کی جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے تو امریکہ فوراً پہنچ جاتا ہے، اپنی جمہوریت کا اس کا اتنا برا حال ہے، اس کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ فلپائن کے کیسینو جو ہیں وہ چائنیز گیمرز کو لا رہے ہیں اور فلپائن منیلا میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چڑیائیں ہیں، یہ ایک ہی طرح کا گانا نہیں گاتی ہیں، ساری الگ الگ گانے گاتی ہیں۔ تو یہ تو خیر اچھی بات ہے۔ نیوزی لینڈ جو ہے وہ اس نے بالکل ہی اپنے آپ کو کھول دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ کوئی بہت زیادہ اچھا شاید نہیں ہے۔ ویسے نیوزی لینڈ بہت چھوٹا سا ہے اور نیوزی لینڈ میں چیزیں کنٹرول کرنا آسان تھا کیونکہ ایک جزیرہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں اور وقت لگانا چاہیے تھا۔ خاص طور پہ یہ جو ابھی چائنا کی دوبارہ خبریں آئی ہیں، چائنا میں دوبارہ سے کورونا کے وہ نکلے ہیں، تو اس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کو بھی تھوڑا سا اور وقت شاید لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نیوزی لینڈ نے جو فیصلہ کیا وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا۔ BBC بھی جو ہے وہ اٹلانٹا پولیس سے ہی چلی۔ لندن میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی ایک اچھی جگہ دی گئی ہے۔
اور فرانس میں بھی جو ہے وہ اینٹی ریسزم پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو اینٹی ریسزم جو ہے دنیا کے اوپر ایک طرح سے چھا سا گیا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو بیجنگ میں دوسری ویو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، یہ وہ چیز تھی کہ جو نیوزی لینڈ کو تھوڑا سا بھی سوچنا چاہیے تھا. جب فرانس میں کوئی اینشینٹ بیریل بردرہڈ ہوتے تھے، جب بلیک ڈیتھ اس زمانے میں آئی تھی 12ویں سینچری میں، اب ان کو ہیڈ لائن میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ فرانس جو ہے وہ دوبارہ تیار ہو رہا ہے، وہ پھر یعنی یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ مریں گے. آپ لوگوں کو مرنے سے بچانے کے بجائے لوگوں کو دفنانے کے طریقے پہ غور کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو مرنے سے بچانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے شاید. یعنی سامنے سے ایک جو ہے وہ ایک مصیبت آپ کو نظر آ رہی ہے آتی ہوئی، تو جیسے کہ آپ مصیبت سے بچنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں. آپ نے کہا جی بس یہ مصیبت آ رہی ہے تو اتنے سارے لوگ مر جائیں گے تو ان کو دفنانے کے طریقے ڈھونڈو پہلے. تو یہ بھی خیر ایک طریقہ ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو بچانے کی طرف جو ہے وہ زیادہ بڑی توجہ رکھنی چاہیے، وجہ سے کہ آپ لوگوں کو دفنائیں. میرا خیال ہے جو اینٹی ریسزم پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کے میں نے سوچا ہوگا کہ یار لوگ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں، تو ان کو بچانے کی بجائے ان کو دفنانے کا ہی جو ہے وہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ یہ تو مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. پاکستان میں بھی کیس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، بہت ہی زیادہ، اور لوگ مر بھی رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے یہاں مرنے کی شرح پھر بھی تھوڑی سی کم ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کریں. چائنا میں بارش کی وجہ سے کافی مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں چائنا کے صرف ایک چھوٹے سے شہر میں بارش کی وجہ سے 7 لاکھ لوگ متاثر ہو گئے. اب نیوزی لینڈ میں تو لوگ ہی تھوڑے سے ہیں، تو نیوزی لینڈ کے لیے بہرحال آسان ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا. چائنا میں ایک ٹائفون بھی آنے والا ہے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو رہے ہیں. ہانگ کانگ نے اپنا ایک پارک کھول دیا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں. تو لیکن یہ جو خبر ہے کہ چائنا میں نئے 57 نیو کیس رپورٹ ہو گئے ہیں، تو یہ تھوڑی سی خطرناک خبر ہے. اسی وجہ سے میں سوچتا کہ نیوزی لینڈ کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا، لیکن خیر اب اس نے جو بھی فیصلہ کیا وہ کیا. تو لٹویا میں بھی سیریمنی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں. ترکی میں جو ہے وہ آرکیولوجیکل سائٹ ہے. تو شنوا پہ کوئی ایسی خاص اور خبر نہیں ہے. الجزیرہ بھی جو ہے وہ لندن پروٹیسٹ سے ہی شروع ہوتی ہے، اور ایجپٹ میں بھی بہت زیادہ کرونا وائرس آ رہا ہے. تو ہر جگہ کرونا وائرس تو ہر جگہ پہ ہے. یہ امریکہ کے سٹیز سے جہاں پہ جارج فلائیڈ کا پروٹیسٹ ہوئی، تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری ہی ریاستیں افیکٹ ہوئی ہیں. کافی اچھا خاصا امپیکٹ انہوں نے بنایا ہے. اب دیکھنا وہی ہے کہ پولیس ریفارم صحیح معنوں میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. وہ فلوریڈا میں انہوں نے ایک اور گورے نے اس کو مار دیا ہے، تو اب اس طرح سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریفارم کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی ہیں. نیپال پارلیمنٹ نے نیا نقشہ اپنا بنا لیا ہے انڈیا کو بتائے بغیر. چائنا جو ہے وہ صحیح انڈیا کی جو ہے نا دم پہ پیر رکھ کے بیٹھ گیا ہے، اور وہ ہر طرف سے انڈیا کو پریشر میں لا رہا ہے. تو اب یہ مونیومنٹس کو گرا گرا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. پہلے لوگوں کے پیسوں سے مونیومنٹس بنائے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے پیسوں سے ہی وہ گرائے جاتے ہیں. تو اب اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ کیا ہے یہ مونیومنٹس بنانے اور گرانے کا. ہمیں یہ شروع میں بنانے ہی نہیں چاہیے، بنانے کی ضرورت کیا ہے ان کو. رائٹرز کو کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے، وہی نارمل خبریں جو ہر جگہ پہ ہیں. البتہ ایک خبر تھوڑی سی ایسی ہے جو کہ آپ کو دکھاتا ہوں. ڈیتھس اور وائرس تو بڑھ رہا ہے، اسی طرح سے امریکہ میں یہی مڈ میں جو ہے یہ اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے مسلسل. بعض جگہوں پہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا نیچے آیا پھر اوپر چلا گیا، تو کچھ جگہوں پہ تھوڑا نیچے ہے، کچھ جگہوں پہ بہرحال وہ اوپر کی طرف ہی چلا جا رہا ہے. ملکہ نے اپنی جو ہے وہ سالگرہ منا لی ہے، بے شک تھوڑا سا کم خرچہ کر کے، لیکن سالگرہ بہرحال اس نے اپنی منائی، چھوڑا نہیں اس نے اپنی سالگرہ کو. عید سے بڑے مزے کی لگتی ہے. پہلے تو نہیں لگتا کہ شاید اس آدمی کو کچھ ہو گیا، یہ پہلے اس کو بچانے کے لیے آ رہا ہے،
لیکن اصل میں یہ فار رائٹ اور اینٹی ریسزم جو ہے یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں لندن میں، تو یہ اس کی تصویر ہے۔ اچھا، یہ خبر تھی جو کہ اٹلی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کرونا کرائسس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اپرچونٹی ہے جو ملک کو ریفارم کرنے کے لیے۔ بات ہے کہ ملک کو ریفارم کرنے کی اپرچونٹی تو آپ کے پاس ویسے ہی ہونی چاہیے۔ آپ ایز اے پریمیئر اگر ایک ملک میں آتے ہیں تو آپ کسی ایجنڈا کے اوپر آتے ہیں، تو آپ کو اپنے ملک کو ریفارم کرنے کے لیے کورونا کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ کو اپنے ملک میں بہتری لانے کے لیے ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے لگتا یہی ہے کہ کورونا کے پیچھے کچھ پک رہا ہے، کوئی کانسپریسی تھیوری ہے کہ یہ کورونا ایسے نہیں آیا، یہ لایا گیا ہے، اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ اس طرح کی خبروں سے واقعی لگتا ہے کہ یہ کانسپریسی تھیوری اتنی غلط بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی ریزنز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ جا کے پتہ چلیں گی۔ تو پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے اخبار میں مین خبر ہماری بہرحال یہی تھی کہ دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں، کیونکہ ایک اور بندہ پولیس نے قتل کر دیا ہے امریکہ میں، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے۔ کل پھر دیکھتے ہیں کل کی خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔